نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك بأعيننا صدق اللہ العظیم۔ زینت محفل محترم المقام حضرت سید گلزار حسین شاہ صاحب، برادر عزیزم حضور ڈورا والی سرکار، حضرت پیر سید عقیل حسین شاہ صاحب، حضرت سید علی اکبر شاہ صاحب، قاری القراء فخر القراء محترم قاری عمر دراز صاحب، اور جملہ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، اس لمحہ ہم آج کی رات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب میں حاضر ہیں، اور ہم سب کی حاضری اللہ کے مقرب ولی مادر ذات ولی، جو ہم اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو جب ماں کے بطن سے آیا تو اللہ پاک نے اس کو اپنا ولی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس لیے ولایت کے دو راستے ہوتے ہیں، آپ آئے تو ہیں مگر بہت لیٹ آئے ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں، اظہار مسرت کر رہے ہیں، اور اپنی ذات کی نفی کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، ہم ایک ہی رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور ہم پر ایک ہی رنگ ہے اس لمحہ، اور وہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کا رنگ ہے، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا میلاد کر رہے ہیں، اور عام ولی نہیں۔ کچھ ولی یاد رکھیں عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں، ولیوں کے بھی گریڈ ہوتے ہیں، جیسے کوئی افسر 12ویں گریڈ کا ہے، کوئی 13ویں کا ہے، کوئی 14ویں کا ہے، کوئی 15ویں کا ہے، کوئی 16ویں کا ہے، تو گریڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کچھ لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو وہ سپاہی بھرتی ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ جو ہے وہ کیپٹن لگ جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ گریڈ ہیں جو ہم میں سے بعض دوستوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو ملتے ہیں، تو ہم کسی عام ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا نہیں میلاد منا رہے، ہم اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں کہ جسے مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ سے مادر ذات ولی بنا کر اپنی امت میں بھیجا۔ ولی دو قسموں کے ہوتے ہیں، ایک ولی کسبی ولی ہوتا ہے کہ یعنی جو محنت کرتا ہے
محنت کرتے کرتے اپنے نفس کا مجاہدہ کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، پھر اپنے نفس سے وہ غنی ہو جاتا ہے، نفس پر محنت کرتا ہے، وہ دل پر محنت کرتا ہے، روح پر محنت کرتا ہے۔ جب روح پر محنت کرتا ہے وہ نفس امارہ سے اپنے آپ کو نکالتا ہے، نفس لوامہ میں لے جاتا ہے، نفس لوامہ سے نکال کر اپنے آپ کو نفس ملہمہ میں لے جاتا ہے، اور جب نفس ملہمہ میں جاتا ہے پھر محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، پھر نفس مطمئنہ پر جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے۔ تو قصبی ولی اتنی ریاضتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد ولایت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، مگر جس کو اللہ پاک، یہ وہ ولی ہیں جن کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے یہدی سبلنا، ہم نے لوگوں تمہارے لیے اپنی بارگاہ کے راستے کھول دیے ہیں، اس طریق پر چلتے آؤ گے تو تمہیں ولی بنا دیا جائے گا۔ مگر کچھ اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں نفس امارہ سے بعد، نفس ملہمہ کے بعد، لوامہ کے بعد یہ منزلیں بعد میں طے کروائی جاتی ہیں، مگر ان کا پہلا قدم نفس مطمئنہ پہ فائز کیا جاتا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے اور بارگاہ مولا علی سے انہیں نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچا کر ان کی پیدائش کی جاتی ہے، انہیں مادرزاد ولی بنا دیا جاتا ہے۔ ہم تو اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جب ان کا بچپن تھا، 2 سال کے تھے تو ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، ماہ رمضان کے اندر اتنا رمضان کا ادب کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور 14 والی سرکار کی ولادت بھی ماہ رمضان میں ہے، آپ کا وصال بھی ماہ رمضان میں، اس لیے ہم اس ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جو مادرزاد حافظ قرآن تھے۔ جب ان کے استاد قاری القراء آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ محمد پھلروان کے اندر آج ان کے بیٹے حافظ عبد المجید صاحب کے مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ہم نے تو ان کے والد محترم سے سنا اور حضور غوث پاک کے استاد محترم سے سنا کہ جب وہ پڑھاتے تھے تو حضور 14 والی سرکار آگے آگے پڑھتے تھے، آگے آگے پڑھتے تھے۔ آج 14 والی سرکار کی ہم یاد کرتے ہیں، پھولوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ پھولوں کا نذرانہ ان کی 5-6 سال کی عمر سے آغاز ہوا تھا، اس پھلروان اسٹیشن کے قریب کمیٹی باغ میں، جب استاد محترم کو حضور غوث پاک کی زیارت ہوئی تھی، اس کچاری کی زیارت ہوئی تھی جس میں یہ مرد کلندر بیٹھا تھا، اور دیکھ کر استاد محترم بے ہوش ہو گئے تھے، اور وہاں سے اٹھا کر یہاں ان کے والدین کے پاس لائے تھے۔ ہم تو اس مرد حق کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، وہ ہمیں باطنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے حصول برکت کے لیے اس لیے یہ آیت مبارکہ پڑھی میلاد کے لیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ پاک نے اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے، اس حبیب سے جس کا خطاب، جس کو اللہ پاک مخاطب ہوتا ہے تو دیکھتے ہی جس کے چہرے کو والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کو واللیل کہتا ہے، اور زلفیں چہرے پر آ جائیں تو فرماتا ہے اذا سجا، یہ زلفیں چہرے پر آ گئی ہیں تو ان زلفوں کی خیرات سے میں نے رات کو تاریکی عطا کر دی، اور زلفوں سے چہرے سے زلفیں ہٹ جائیں تو یہ دن بن جاتا ہے۔ ہم اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں جسے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔
اللہ پاک اپنے حبیب سے خطاب کر رہے ہیں، میرے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ بھائی ایک لمحہ کے لیے خیال کریں نا، آپ مجھے تک رہے ہیں تو جس آنکھ سے آپ تک رہے ہیں اس آنکھ میں مادی نور ہے۔ کون سا نور ہے؟ اونچا بولے نا، مادی نور ہے۔ ہمارا وجود چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس مٹی کو اتنا اللہ رب العزت نے پاک اور صاف کیا ہے، اتنا صاف کیا ہے کہ دیکھیں نا، انسان محنت کرتا ہے، جب شیشہ بناتا ہے ہم اینک لگاتے ہیں تو اینک کا جو شیشہ وہ مٹی ہے، حقیقت میں اپنی اوریجن میں مٹی ہے، مگر اس کو کاریگر نے اتنا صاف کیا ہے، اتنا صاف کیا ہے کہ وہ شیشہ جو ہے وہ روشنی کے لیے ٹرانسپیرنٹ بن جاتا ہے، ایسا آلہ بن جاتا ہے کہ جس سے روشنی آگے نکل جاتی ہے، اور جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں اس مٹی کو اتنا صاف کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں جو دور کی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں۔ یہ مادی نور ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، جو دنیا کا حسن ہمیں نظر آتا ہے یہ اس آنکھ کی طاقت ہے۔ اور تصور کریں رب کی آنکھ کا، اس کی تو مادی آنکھ ہی نہیں ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کی صفات ہے، اور اس کی صفات میں مخلوق جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اگر مخلوق خدا کی صفات میں شامل ہو جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی آنکھ کا دیکھنا اس کی شان کے لائق ہے، تو یہاں وہ اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتا ہے، اور شان آقا علیہ السلام کی شان کو بیان اس انداز میں کرتا ہے کہ ظاہر سے بھی وہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اور باطن سے بھی مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ ظاہر، اس کے جلوے ظاہر میں بھی ہیں اور اس کے جلوے باطن میں بھی ہیں۔ وہ ظاہر و باطن کے ساتھ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، اس کا محبوب اس کے سامنے ہے، سامنے ہو کر اس آیت مبارکہ کی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خیرات بارگاہ مصطفیٰ کی ہے اور اس کو تقسیم حضور ٹورا والی سرکار کر رہے ہیں۔ فائنہ کا دیا یومنا، آپ قرآن جائیں گے، ابھی گھروں میں جائیں، قرآن مجید کو اٹھائیں، آپ کو یہ ترجمہ ملے گا، مختلف تراجم یہ ملیں گے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، مگر جو عبارت النص ہے جب اس کا لفظ و لفظ ترجمہ کیا جائے تو فائنہ کا بھی اعیننا، محبوب ہم نے آپ کو اپنی آنکھوں میں رکھا ہے۔ تو رب کائنات اپنے محبوب کی شان کو اس انداز میں دکھا رہا ہے اور اپنی مخلوق کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری مخلوق، تمہیں جو دیکھتا ہوں تو تمہیں دیکھنے کے لیے میں نے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا ہے، تمہیں دیکھتا بھی اپنے مصطفیٰ سے ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک مصطفیٰ تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں تو مادی نور ہے اور خدا کی آنکھوں میں جس سے وہ دیکھتا ہے وہ تو بصیر ہے، وہ تو بصیر ہے۔ اس نے اپنی محبوب کو یہ شان عطا کر دی کہ میرے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، یعنی جلوہ مصطفیٰ بھی ہے، اور دیکھنے کے لیے خدا نے اپنی آنکھ کے مقام پر مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ ہم تجھ سے تمہیں کو دیکھتے ہیں، تجھ سے تمہیں کو دیکھتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان کو اس انداز میں رب کائنات نے بیان کیا ہے۔
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اور ہم میلاد مصطفیٰ کی مجلس میں ہیں تو یاد رکھیں آقا علیہ السلام باطناً ہمیں گنبد خضرا سے ظاہراً تک رہے ہیں، اور اسی انداز میں آقا علیہ السلام روحانی طور پر تصرف گنبد خضرا سے ہمیں تک رہے ہیں، اور باطناً دوسرے معنی میں جو خیرات اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے وہ آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب اولیاء امتیوں کو بھی عطا کی جو اس کے ولی بن جاتے ہیں. ہم حضور ڈورا والی سرکار کی مجلس میں تو وہ باطنی نگاہ سے ہمیں تک رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے یہاں بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ کی منا رہے ہیں. خوشی کے ساتھ کس طرح آقا علیہ السلام کا میلاد سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہم آقا علیہ السلام کا میلاد اس انداز میں منا رہے ہیں. لہذا ہمارے بیٹھنے کی کیفیت، ہمارے دلوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آقا علیہ السلام تک رہے، ہمیں حضور تک رہے ہیں. اور پھر آج کی یہ مبارک رات جس رات میں ہم بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، وہ خوش نصیب جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا وہ ظاہراً آقا علیہ السلام کے صحابی ہو گئے. حضور کے کیا ہو گئے؟ صحابی. اونچا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ صحابی ہو گئے. اور صحابی کا وہ صحابی جس نے صرف ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کو دیکھا ہو اور اسلام کی کچھ بھی تعلیمات نہ سیکھی ہو، نہ نماز پڑھنا سیکھا ہو، نہ روزے رکھنا سیکھا ہو، نہ زکوٰۃ دینا سیکھی ہو، حتیٰ کہ اس نے وضو بھی نہ سیکھا ہو اور وضو کیا بھی نہ ہو، ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کا چہرہ تک لیا اور کلمہ پڑھ لیا. ایک غزوہ میں ایک شخص آقا علیہ السلام کے سامنے آیا، تلوار ہاتھ میں ہے. حضور کو دیکھا تو دیکھ کر اس کا دل حضور پر قربان ہو گیا. حضور کو دیکھتے ہی دیکھتے قربان ہو گیا. ہماری سوسائٹی میں مصرع بولتے ہیں مگر میں اس اونچی بارگاہ کے لیے سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آنکھوں میں ہی آنکھوں میں تمہارے ہو گئے، وہ ہمارے ہم ان کے ہو گئے. گھوڑے پر بیٹھا ہے، اس کی نگاہ آقا علیہ السلام کی طرف گئی تو اس نے کہا یا محمد اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی. حضور جنت کو یوں بانٹتے ہیں. اس نے وہیں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھا، رکاب میں قدم رکھا کہ اتروں اور اب میں اپنے محبوب کی قدم بوسی کروں، اسلام سیکھوں، دین سیکھوں، احسان سیکھوں. نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، جہاد کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ کی معرفت کیسے، سب کچھ سیکھوں. رکاب میں قدم رکھا، وہی گرا اور شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے. جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے دیکھ لے. یعنی وہ جس نے کچھ بھی تعلیمات نہیں سیکھی ہیں، اگر سارے کل ولی غوث ابدال جمع ہو جائیں تب بھی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک حضور کے صحابی جو حضور کی بارگاہ میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ظاہراً کرتے تھے. ہم آپس میں بیٹھ کر تو ظاہراً کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں باطناً کرتے ہیں. ظاہراً ہم آقا علیہ السلام کو نہیں تک رہے ہیں مگر حضور جس کے لیے چاہیں تو سوتے ہوئے پردہ اٹھا دے اور چاہے تو مصطفیٰ جاگتے ہوئے حضور ڈورا والی سرکار کی طرح جہاں آپ کا مزار اقدس ہے کئی مرید ایسے ہوئے، کہا ہم ڈورا والے آپ کا مرید تب ہوں گے اگر ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے تو حضور ڈورا والی سرکار بازو پکڑتے مصطفیٰ کی زیارت. جنہیں حضور
مقام عطا کرتے ہیں، حال عطا کرتے ہیں، کشف عطا کرتے ہیں، اپنی بارگاہ سے مقام عطا کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے مرید کو بارگاہ مصطفیٰ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم تو اس مقام پر بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں جہاں پر حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ وہ خوش نصیب ادب والے، وہ خوش نصیب حضور کی زیارت کرنے والے، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے والے۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مرد حق کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں۔ اس لیے ان اصحاب میں سے وہ جو ظاہراً حضور کو دیکھتے اور آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے، ان میں حضرت حسان بن ثابت، اس پر بات کو ختم کر رہا ہوں اور قوال حضرات جو ہیں وہ اپنی ساتھ تیاری کر لیں۔ وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ آقا علیہ السلام کو، یہ وہ حسان ہے جن کو حضور منبر پر بٹھا دیتے اور فرماتے اے حسان منبر پر بیٹھ کر ہماری نعت سناؤ، ہمارا نغمہ چھیڑو، ہمارا ترانہ گاؤ، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تم پڑھو گے جبرائیل امین تمہاری تائید کرے گا، یعنی مدد کرے گا، یعنی نورانی مخلوق کے سردار اور امین اور تاجور اور پیشوا حضرت جبرائیل امین تمہاری مدد کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے جو کچھ تم پڑھو گے۔ آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام ان اصحاب کا کلام سنتے اور ان میں سے حضرت حسان بن ثابت، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت جب نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کا شمار حضرت حسان بن ثابت کا ان میں تھا جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں ازواج مطہرات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر اور عورتوں کے جتنے حقوق ہیں، پردے کے جتنے لوازمات ہیں نساء کے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے جوڑوں کی خیرات ہے۔ آدھا دین مصطفیٰ کا حضرت عائشہ کے حیا کی خیرات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خواتین کو حضرت عائشہ امہات المؤمنین کی بارگاہ کی طرف جھکانا ہوگا۔ انہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی تھی، اور اللہ پاک نے سورہ نور آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، یہ حضرت عائشہ کی طہارت میں خود اتارے۔ اور آپ نے پتہ ہے معاف کب کیا؟ جب حضور کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تعریف کی اور کافروں کی حجب بیان کی، حجب کی یعنی ان کی مذمت کی، انکار کیا، اور آقا علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا بدبختو کافرو، تم میرے محبوب کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ اندر جو جذبہ تھا عاشق کا، محب کا، وہ اپنے محبوب کے لیے جا گیا۔ آپ بھی اگر حضور ٹورا والی سرکار سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولی سے مقرب چاہتے ہیں، تو جو جو بات سنتے ہیں اسے اپنے حال کے مطابق دلوں میں اتارتے چلے جائیں۔ اس لیے اللہ پاک بھی دو بندوں کے خلاف اپنا اعلان جنگ کرتا ہے، اپنی ساری مخلوق میں سے
اللہ خود 2 بندوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. کتنے بندوں کے خلاف؟ اونچا بولے، کتنے بندوں کے خلاف؟ 2 بندوں کے خلاف. ایک وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، جو کیا کھاتا ہے؟ سود کھاتا ہے. اور دوسرا اللہ پاک خود اس بندے کو اپنا دشمن گردانتا ہے اپنی امت میں سے، اپنے بندوں میں سے اور حضور کی امت میں سے. اس شخص کو اپنا خود کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا دشمن ہے. کون؟ جو اللہ کے بندے کو اذیت دیتا ہے، اللہ کے بندے کی گستاخی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اس نے سنا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. لوگ اس کی طرف کشاں جاتے ہیں، شرق سے غرب تک لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، مگر وہ اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے وہ اللہ کے بندے کی راہ میں، اس کی بارگاہ کی طرف، اس کے دربار کی طرف، اس کے حضور کی طرف، اس کی طرف جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے رکاوٹیں ڈالتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندوں سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے بھی دشمنی رکھتا ہوں. تو اللہ دوسرے ان لوگوں سے خود دشمنی کا اعلان کرتا ہے جو اللہ کے بندے سے دشمنی رکھتا ہے. تو کافروں کی حضرت حسان نے مذمت کی اور آقا علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا کافرہ تم میرے محبوب کے بارے میں یوں کہتے ہو. تو حضرت حسان بن ثابت کی زبان، ان کے ہاتھوں کا جذبہ، ان کے سینے اور ان کے جسم کی حرارت بیدار ہو گئی. حضور سامنے تھے، حضور ظاہراً حضور کو، باطناً حضور کو سامنے دیکھ کر پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، حضرت حسان بن ثابت کی آنکھ نے آپ جیسا کوئی حسین و جمیل کبھی نہیں دیکھا ہے. لم ترا قط، کبھی بھی نہیں دیکھا. کوئی ہے نہیں جو آپ کی طرح ہو حسین و جمیل. آپ حسن کا وہ شباب ہو، آپ حسن کا وہ مہتاب ہو، آپ حسن کا وہ عظیم منبع ہو کہ آپ جیسا کوئی حسن نہیں. نہ انبیاء کی دنیا میں ہے، نہ روحوں کی دنیا میں ہے، نہ ملائکہ کی دنیا میں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اور آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ فرماتے ہیں مائیں تو بڑی ہیں جنہوں نے بیٹے جنم دیے ہیں، کئی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے. کئی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا ہے. کئی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا بیٹا پیغمبر بڑا حسین و جمیل، بڑی جرت والا، بڑی قوت والا، بڑی حسمت والا موسیٰ بھی پیدا کیا. اور کئی مائیں ایسی ہیں، ایسی بھی ماں ہے حضرت یوسف کی ماں کہ اس نے ایسا بیٹا جنم دیا ہے کہ جس کا کوئی حسین و جمیل زلیخا جیسی عورت بھی چہرہ دیکھ لیتی تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ لیتی. مگر آپ فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. مائیں تو بڑی ہیں مگر آپ جیسا حسین و جمیل بیٹا، پاکیزہ بیٹا کسی ماں نے نہیں جنم. اس لیے آپ کی ماں آمینہ ہے. آپ کی ماں کون ہے؟ آمینہ. یہ ایک تفسیر ہے. یہ جو شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کی حضور سیدی شیخ الاسلام کی بارگاہ سے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کی بارگاہ سے جن چیزوں کو میں نے مرتب کیا ہے یہ 21 تفاسیر بنتی ہیں. کتنی تفاسیر؟ 21 تفاسیر بنتی ہیں. ان میں سے یہ پہلا میں ظاہری ترجمہ کر رہا ہوں آپ احباب کے لیے، مگر دوسرا معنی بھی ایک اشارہ کر دوں گا ساتھ ہی تاکہ آپ دوسرے درجے میں داخل ہو جائیں. جو حال لے کے آئے ہیں اس حال کو بدل کو جائیں.
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے پاکیزہ پیدا کیا، اور فرماتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ چاہتے گئے رب کائنات آپ کو بناتا گیا۔ اب میں دوسرا معنی جلدی سے بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، ہم آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی زلف عنبری، آپ کا سینہ اقدس، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا نفس مبارک، آپ کا باطن مبارک، آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کا سر، آپ کا مقام خفی، آپ کا مقام اخفا، آپ سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ ہر لمحہ ہمارے ظاہر کا بھی سامنے ہے، ہمارے باطن کے بھی سامنے ہے۔ آپ کے محبوب ظاہر پر، آپ کے ناموں پر اپنی اسماء کا رنگ چڑھا دیا ہے، آپ کی صفات پر اپنی ساری صفات کا رنگ چڑھا دیا ہے، اور مصطفیٰ آپ کی ذات پر اپنی ذات کا رنگ اتار دیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پہلے میرے محبوب حضرت حسان بن ثابت کی نگاہ تھی، اب ایک لمحہ نگاہ یہ اوپر ہو جائے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ کو میرا ہر نبی پڑھے، میرا نوح بھی پڑھے، میرا آدم بھی پڑھے، میرا ابراہیم بھی پڑھے، میرا موسیٰ بھی، میرا عیسیٰ بھی، اور حسن یوسف جس پر عورتیں قربان ہو جاتی ہیں وہ حسن یوسف بھی پڑھے۔ کیا پڑھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، ہر نبی پکارے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، اب ہر نبی ہر لمحہ مصطفیٰ کے چہرے اقدس کی بات کر رہا ہے، زلف عنبری کی بات کر رہا ہے، مصطفیٰ کے سینے کی بات کر رہا ہے، مصطفیٰ کے دل کی بات کر رہا ہے، اور ہر نبی کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے حبیب محمد مصطفیٰ آپ جیسا ہماری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی دوسری تفسیر کی، ایمانداری کے ساتھ وہ شخص ہاتھ اٹھا سکتا ہے اگر اس نے یہ تفسیر کہیں سے سنی ہو۔ اس لیے میں نے کہا اس کی 21 تفاسیر ہیں مختلف معنی کے ساتھ۔ اس ایک شے اب تھوڑا سا اور اوپر چلے جاتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی نے آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ اب انبیاء کو چھوڑ دے رسولوں کی بات کر لیں، جہاں یاد رکھیں یہ بات، جہاں رسولوں کی انبیاء کی دنیا ختم ہوتی ہے، نبوت کی دنیا، اس سے اوپر رسولوں کی دنیا ہے، اور کل نبی جو ہیں وہ میں نے پرسوں جمعے پر بھی بتایا تھا کہ کل نبی اللہ پاک نے جو جنہیں رسالت عطا کی ہے، یعنی نبی رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، جو شریعت کو بدل بھی دیتا ہے، جو شریعت کو کیا بدل بھی دیتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو شریعت کو بدلتا نہیں ہے وہ نبی ہوتا ہے، وہ اسی طریق اسی اسوا کو لے کر چلتا ہے۔ تو جو کل رسول ہیں جو عالم انسانیت کے لیے آئے وہ کل 314 ہیں، تو ہر رسول جو ہے نبی کی دنیا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں رسول کا پہلا قدم ہوتا ہے، یعنی وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہر رسول بھی آقا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر، حضور کا چہرہ تک کر، حضور کی زلفوں کو دیکھ کر یہی پکار رہا ہر رسول بھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے حبیب کبریا آپ جیسا کوئی حسین ہم نے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا۔ اب آپ پوچھیں گے اس کا کوئی حوالہ ہی دے دیں، ہم کیسے مان لیں؟ تو بھائی شب معراج کو دیکھ لو، جب آقا علیہ السلام مسجد
اقصی کو چھوڑ کر اور مسجد اقصی میں تو سارے نبی رسول جمع ہو گئے تھے، وہ الگ بات ہے، چونکہ یہاں کے مقام کی آپ کو دلیل دے رہا ہوں، وہ یہ قاری صاحب کہ حضرت آدم علیہ السلام آقا علیہ السلام کو تکنے کے لیے، آقا علیہ السلام کو تکنے کے لیے پہلے آسمان دنیا پہ کھڑے تھے، حضور کو تکنے کے لیے رب کائنات بھی دیکھتا ہے، تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے، اسی طرح پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے تھے۔ جیسے جیسے آسمان بدلتے چلے گئے، انبیاء اور رسولوں کی دنیا بدلتی چلی گئی، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر جن کو آقا علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ بے شک میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر نبی آقا علیہ السلام کو تکنے کے لیے، یہ نبی اس لیے اوپر گئے، یہ رسول اوپر اس لیے گئے کہ ان کی پرواز ان انبیاء سے اعلیٰ تھی جو مسجد اقصی میں رہ گئے تھے۔ اور دوستو اس کے بعد تھوڑا مزید آپ اوپر چلے جائیں، جہاں انبیاء اور رسولوں کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے ایک ایسا بھی مقام ہے کہ جہاں پر عالم نورانیت یعنی عالم نور کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس مقام پر حضرت جبرائیل امین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ قرآن مجید جو ہے اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ یہ 6666 ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ اور پتا ہے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں کتنی بار آئے؟ حضرت جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ اس کو امام آلوسی نے روح المعانی میں بیان کیا ہے کہ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، تو عالم نور کی جو دنیا ہے، عالم نور کی دنیا، وہ بھی آقا علیہ السلام کو دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ شاہ صاحب کے لیے لانا تو یہاں لے آئے، اچھا ٹھیک ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں بات کو اپنے اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ اب یہ خیرات ہے بارگاہ ٹورم علی سرکار سے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، یعنی نوروں کے سردار حضرت جبرائیل امین وہ بھی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یہ وہ ہیں جبرائیل امین کہ جنہیں ایک روز باطن میں خیال آیا کہ حضور کی عمر سے تو میری بڑی عمر زیادہ ہوگی، خیال آیا اپنی عمر کے بارے میں کہ میری بڑی عمر ہے، اور آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا، اس لیے حضور دلوں کے حال جانتے ہیں۔ حضور کیا ہے؟ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، نگاہ مصطفیٰ آپ میں سے ہر شخص کو تک رہی ہے
کہ کون کیسا دل لے کر بیٹھا ہے، کیا دل میں طلب لے کر بیٹھا ہے، کیا دل میں چاہت لے کر بیٹھا ہے، نگاہ مصطفیٰ تک نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو یوں بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہو کر اور متصل کر کے اور مجتمع کر کے اور متحمل کر کے یوں بیٹھے کہ دل ظاہراً جہاں ہو، یعنی جسم جہاں ہو، ہمارے دل کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جڑا رہے۔ دل میں خیال آیا کہ میری عمر تو بڑی ہے، حضور نے وہیں دل کی گرفت کی۔ حضور نے پوچھا بتا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی آقا اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں ہے، مگر اتنا یاد ہے کہ چوتھے حجابات کی عظمت پر ایک نور کا ستارہ چمکتا تھا، اس کو آقا میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین اگر وہ ستارہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو کیا اس کو دیکھ لو گے؟ کہا کہ وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، مگر وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا اور 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کیا اس کو پہچان لو گے؟ کہا حضور پہچان لوں گا۔ اچانک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور سے دستار مبارک جو تھی یوں اتاری اور اوپر کیا۔ اچانک تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے کلمات جاری ہوئی، فرمایا اے جبرائیل وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل وہ ستارہ جو 70,000 سالوں کے بعد طلوع ہوتا تھا اور 72,000 مرتبہ تو نے دیکھا ہے، فرمایا وہ ستارہ، وہ چمک، وہ دمک، وہ ضیاء، ذو فشان، وہ روشنی کسی اور کی نہ تھی، اسی وجود محمدی کی تھی۔ اے جبرائیل دیکھو یہ ستارہ میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ وہ ستارہ اس مقام پر نور کی دنیا کے امام بھی پکار اٹھے، کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِ، کہ آپ جیسا حسین و جمیل میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ آخری کلمات ہیں، معنی کو اختتام کر رہا ہوں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ہماری تربیت ایسی ہے، حضور غوث پاک کے کرم سے، حضور ٹورا والی سرکار کی بارگاہ سے اور حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین سرکار ان کی بارگاہ سے، اور یہ علم کے مشرق کی جو خیرات ہے یہ حضور سیدنا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری علی ان کے جوڑوں کی خیرات ہے۔ موضوع سے باہر نہیں جانا، آپ بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ سے یہ خیرات لے کے جائیں۔ بس جہاں سے بات کو شروع کیا وہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہ میلاد کے بعد میں آپ کے لیے تحفہ ہے نئے موضوع کا، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، اور اس